حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے انبیاء میں سے ایک عظیم نبی تھے جنہیں ان کی صبر اور شکر گزاری کی مثال کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اب کا تعلق حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھا اور اب کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہوں پر آیا ہے۔ اب کا واقعہ ہمیں صبر، شکر اور اللہ کی آزمائشوں کے سامنے ثابت قدم رہنے کا درس دیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ اب کے پاس مال و دولت، زمینیں، مویشی اور خدم و حشم کی کوئی کمی نہ تھی۔ اللہ نے اب کو ایک خوبصورت خاندان عطا کیا تھا جس میں بیوی اور بچے شامل تھے۔ اب کا شمار علاقے کے سب سے مالدار اور معزز لوگوں میں ہوتا تھا۔ اب نہایت نیک اور شکر گزار انسان تھے۔ اب اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے اور اپنی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اب کے ارد گرد کے لوگ بھی اب کی ایمانداری، انصاف اور سخاوت کے معترف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اب کی آزمائش کا فیصلہ کیا تاکہ لوگوں کو یہ دکھایا جا سکے کہ ایوب علیہ السلام اللہ کی محبت میں کس قدر ثابت قدم ہے۔ ایک دن اللہ نے اب کی تمام نعمتیں واپس لے لے۔ اب کا سارا مال و دولت ختم ہو گیا۔ اب کی زمینیں برباد ہو گئیں۔ اب کے مویشی مر گئے۔ اب کے بچے ایک حادثے میں وفات پا گئے۔ یہ سب کچھ ایک ہی وقت میں ہوا اور اب پر مشکلات کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اتنی بڑی آزمائش کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ آپ نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور کہا، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے۔ آپ اپنی آزمائش پر شکو کرنے کے بجائے اللہ کی رحمت کے طلبگار رہے اور اس کی عبادت جاری رکھی۔ آپ کی زبان سے کبھی ناشکری کے الفاظ نہیں نکلے۔ اللہ نے آپ کو مزید آزمائش میں ڈال دیا۔ آپ ایک شدید بیماری میں مبتلا ہو گئے جس کی وجہ سے آپ کے جسم پر زخم نکل آئے۔ آپ کا جسم کمزور ہو گیا اور لوگ آپ سے دور ہونے لگے۔ آپ کو شہر سے باہر ایک ویرانے میں رہنے پر مجبور کر دیا گیا۔ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ رہے اور آپ کی خدمت کرتی رہے۔ وہ آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتیں اور آپ کو تسلی دیتیں۔ آپ کی بیماری کئی سالوں تک رہی لیکن اس کے باوجود اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا نہ چھوڑا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی، جو نہایت وفادار اور نیک خاتون تھیں، ہر حال میں اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی رہے۔ انہوں نے اپنی زندگی ایوب علیہ السلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ جب کھانے کا انتظام مشکل ہو گیا تو انہوں نے اپنے بال بیچ دیے تاکہ کھانے کا بندوبست کر سکے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنی بیوی کی قربانی کا بہت احساس تھا اور اپنے اللہ سے دعا کی کہ ان کی آزمائش ختم ہو جا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی آزمائشوں کو بہت طویل ہوتے دیکھا تو اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب، مجھے بیماری لاحق ہو گئی ہے اور تاو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورہ الانبیاء 83۔ یہ دعا آپ کے صبر اور اللہ کی رحمت پر یقین کی عکاسی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان کی آزمائش کا خاتمہ کر دیا۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ زمین پر اپنا پاؤں ماریں۔ جب آپ نے ایسا کیا تو وہاں سے ایک چشمہ نکل آیا۔ آپ نے اس پانی سے غسل کیا اور اسے پیا، جس سے آپ کی بیماری ختم ہو گئی اور آپ کا جسم پہلے کی طرح صحت مند ہو گیا۔ اللہ نے آپ کو آپ کی تمام نعمتیں دوبارہ عطا کیں۔ آپ کا مال و دولت واپس آ گیا۔ آپ کو نئے بچے عطا کیے گئے۔ آپ کی زمینیں اور مویشی دوبارہ بحال ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی آزمائشیں مومن کے ایمان کو پرکھنے کے لیے آتی ہیں۔ صبر اور شکر گزاری وہ اوصاف ہیں جو انسان کو اللہ کا قرب عطا کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی شخصیت قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک مثال ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر سورہ الانبیاء اور سورہ صاد میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، کیا ہی اچھا بندہ تھا، بے شک وہ ہماری طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ سورہ صاد 44۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہمیں صبر، شکر اور اللہ کی رحمت پر یقین رکھنے کا درس دیتا ہے۔ جب بھی زندگی میں مشکلات آئی، ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس کی رحمت کے طلبگار رہنا چاہیے۔ اللہ ہر حال میں اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے اور آزمائش کے بعد انعام عطا کرتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مشکلات عارضی ہوتی ہیں لیکن اللہ کی رحمت اور محبت دائمی ہے۔